اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی بات عطا فرمائے، اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بزنس اور آرگنائزیشن اور انہی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، چونکہ میں نے جیسے کہا تھا زیادہ تر میرا جو فوکس ہے وہ 2-3 چیزوں پہ ہی ہے، جس میں ایک ہمارا باہر بزنس کا ایریا ہے۔ ہم بہت سی آرگنائزیشن دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ترقی کر رہی ہیں، اسٹیڈیلی اور کنسسٹنٹلی اور کانسٹنٹلی مستقل اور مسلسل ترقی کر رہی ہیں، ایکسپینڈ کر رہی ہیں، ایک سے دوسرے بزنس میں جا رہی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہم کئی بزنسز دیکھتے ہیں جو وہیں کھڑے ہیں، وہ نہ ترقی کر رہے ہیں، نہ بظاہر زوال کا شکار ہیں، لیکن ایکچولی زوال کا شکار ہیں آنیسٹلی، اس لیے کہ جو شخص ترقی نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ تو آگے نکل گیا، وہ تو وہیں کھڑا ہے، تو پیچھے ہی رہ گیا نا، پھر بیسیکلی وہ ڈکلائن پہ ہی ہے۔ اور کچھ بزنسز ہیں جو باقاعدہ ڈکلائن پہ ہیں، اور جو ہمارے دیکھتے دیکھتے کئی بزنسز شروع ہوتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں، اور کئی بزنسز ہیں، بہت سے بزنسز ہیں اسٹارٹ اپس جو فیل ہو جاتے ہیں، نہیں چل سکتے، اور اس کی ریزنز ہیں آبویسلی۔ اور کئی بزنسز ہیں جو ماشاءاللہ بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں اور اچھے سے اچھے چلتے رہتے ہیں، کچھ ہیں جو کئی عرصے سے بڑے مستقل اچھے چل رہے ہیں۔ تو کچھ اس پہ تھوڑا سا ہم بات کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن فیلئر کی علامات کیا ہیں؟ پہلے ہم اس کی بات کر لیں، چونکہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن سٹیبل ہے یا ترقی کر رہی ہے۔ پہلی علامت جو کسی بزنس کے یا آرگنائزیشن کے فیلئر کی نظر آتی ہے وہ ایکسپینشن کا نہ ہونا ہے، یعنی لیک آف ایکسپینشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بزنس اپنے آپ کو ترقی نہیں دے رہا، اپنے آپ میں اضافہ نہیں کر رہا، اور جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں، آپ کوئی بزنس لے لیجئے، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی برانچ آؤٹ کرنے کی بات کی تھی۔ برانچ آؤٹ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی ریسٹورنٹ ہے وہ ایک جگہ بنا ہے، اگر ان کے پاس 20 لوگوں کی سیٹنگ ہے اور وہ 20 لوگوں پہ ہی چلے جا رہے ہیں اور 20 کو 50 بھی نہیں کیا انہوں نے سیٹنگ کو اپنی، چونکہ چلیں اگر کسٹمر ان کے بڑھ گئے ہیں، ان کی چیزیں لوگوں کو پسند آ گئی ہیں، تو پھر کوئی ایریا ایکسپینڈ کر لیں۔ اگر بڑی مجبوری ہے اور جگہ نہیں مل سکتی تو ایک اور آؤٹ لیٹ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسپینشن تو اسی طرح سے ہوتی ہیں نا، ایک ایکسپینشن کی یہ شکل یہ ہے۔ تو برانچ آؤٹ کر لیں یا جگہ بڑھا لیں یا کچھ اور ساتھ میں دیکھ لیں کہ اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو بزنسز یہ نہیں کر رہے اور جیسے تھے 5 سال پہلے 2 سال پہلے ویسے ہی ہیں، وہی مینیو ہے، وہی سٹاک ہے، وہی چیزیں بیچ رہے ہیں، وہی حالات ہیں، وہی سٹاف ہے، وہی بندے ہیں، خود بھی وہی ہیں، اور اسی رفتار پہ چل رہے ہیں، تو یہ پہلی علامت ہے کہ آرگنائزیشن فیل ہو رہی ہے۔ میں فیل کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں، سخت لفظ ہے، کہ جو آرگنائزیشن ترقی نہیں کر رہی وہ فیل ہو رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے جب فیل ہو رہی ہے تو جلد یا بدیر بہرحال اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ سو پہلی علامت ہے کہ ایکسپینڈ نہیں کر رہے۔ دوسری علامت ہے کہ انوویٹ نہیں کر رہے۔ انوویشن کا تذکرہ بہت ہے کہ انوویشن ہونی چاہیے۔ اب انوویشن دیکھیے، انوویشن تینوں طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو انوویشن یہ ہے نا کہ آپ ایک برانڈ نیو، بالکل آؤٹ آف بلو جس کو کہتے ہیں نا، ایک نیا ہی آئیڈیا لے ہیں جو کسی کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا ابھی تک۔ دن بدن آبویسلی ایسے آئیڈیاز کم ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری پبلک یہی کام کر رہی ہے، بیٹھ کے نئے آئیڈیاز سوچ رہی ہے، تو جب سوچ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں آ بھی جاتے ہیں، تو اس لیے بڑے بریلینٹ آئیڈیاز آئے بھی ہیں مارکیٹ میں۔ تو لہٰذا انوویشن یہ والی جو ہے کہ ہمیشہ صرف بہت ہی کوئی برانڈ نیو اور آؤٹ آف دس ورلڈ آئیڈیا ہو، یہ انوویشن کی ایک قسم ہے، لیکن بہت زیادہ اس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری انوویشن کی قسم یہ ہے کہ آپ جس کام میں ہیں، جو کر رہے ہیں، اسی میں کچھ نیا کر لیں، اس کو کچھ، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ فرض کیجئے کسی فوڈ بزنس میں ہیں تو کوئی نئی ڈشز ایڈ کر لیجئے، ڈفرینٹ ڈشز ایڈ کر لیجئے۔ اگر آپ کسی اور کلودنگ کے بزنس میں ہیں تو کوئی نئی لائن ایڈ کر لیجئے فیشن کی، آپ اس میں کوئی نیا سٹائل اس میں ایڈ کر لیجئے۔ یہ انوویشن اور کر رہے ہیں بزنسز، جو کامیاب بزنسز ہیں وہ یہ سارا وقت یہ کرتے رہتے ہیں۔ ریسٹورنٹس والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس معاملے میں کافی کمزور ہیں۔ وہ ایک مینیو جو چھاپتے ہیں کتاب، وہ کئی برسوں تک وہی چھپی رہتی ہے ان کی، اور وہی وہ چلتا رہتا ہے،
اور کچھ کا تو میں نے دیکھا 20 سال سے وہی ایک پرچہ ہے جو ان کا چل رہا ہے. انہوں نے اس کو ری پرنٹ بھی نہیں کروایا غالباً انہوں نے. دس از ناٹ ویری نائس ایکچولی. اچھا, انوویشن کر لیں, دوسری قسم یہ ہے. انوویشن کی تیسری قسم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ بھی پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی پروڈکٹ ہی انوویٹ کر لیں, تو پروسیس انوویٹ کر لیں آپ کم از کم. اس کو دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے. آپ جلدی کسٹمر سروس کر سکتے ہیں, کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں, کسی اور سٹائل میں کر سکتے ہیں. کچھ انوویشن ہونی چاہیے. تو اگر کوئی آرگنائزیشن انوویشن پہ کام ہی نہیں کر رہی, یعنی انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس جو ہم نے جو کر لیا وہ کر لیا, اور اب اس کے بعد یہ حرف آخر تھا اور کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی, تو پھر وہ آرگنائزیشن گریجولی فیلئر کے راستے پہ ہے, وہ فیل ہو جائے گی. تیسرا کمپوننٹ ہے یا فیکٹر ہے کہ اگر آپ کو ان میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی. امپروومنٹ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے. میں وہی عام ایگزامپلز اس لیے لیتا ہوں کہ وہ آپ کے میرے دیکھتے دیکھتے ہمیں وہ نظر آتی ہیں. آج سے آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائیے تو فارمیسیز کی شکل نہایت خستہ حال ہوا کرتی تھی. کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوتا تھا, ایک کوئی ایسی چھوٹی سی دکان ہوتی تھی, اس میں ایک کوئی چھوٹے چھوٹے شیلف بنے ہوتے تھے لکڑی کے, اور اس میں چند دوائیاں رکھی ہوتی تھیں, کوئی نیچے اوپر کو فلاں کو سامنے کاؤنٹر پہ. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ہر کاؤنٹر والے نے ہر اس طرح کی فارمیسی والے نے بالکل سامنے کاؤنٹر پہ دودھ کے ڈبے رکھے ہوتے تھے, بچوں کے دودھ کے, اور وہ ڈائریکٹ دھوپ کی زد میں ہوتے تھے. اور میں نے کئی لوگوں سے پرسنلی ریکویسٹ کی کہ یار اس کو پیچھے رکھ لیں کیونکہ ان کو دھوپ میں نہیں ہونا چاہیے, کہ جی پھر لوگوں کو نظر نہیں آتے. میں نے کہا آپ اس سائڈ پہ کر کے کوئی بنا لیں اس طرح سے کہ وہ جیسے ہی کوئی دکان کے سامنے آئے اس کو نظر آ جائے. لیکن وہ میری بات کا کوئی بہت زیادہ اثر مجھے پتہ ہے نہیں ہوا لوگوں پہ. سو وہ اسی طرح سے چل رہا تھا. ریسٹورنٹ بھی اسی شکلوں کے تھے, کوئی کمزور سے, کوئی ٹھیک ہے چند اچھے تھے چند برے تھے, بس گزارا چل رہا تھا. اسی طرح سے کپڑوں والے تھے, اور اسی طرح سے جوتوں والے تھے. ان کی بھی ایک سٹوری ہے. بہرحال ان کو تو خیر بہت راس آیا ہے چینج جو ہے. وہ جو جوتا پہلے وہ 200 روپے میں بنوا کے اور 800 روپے میں بیچتے تھے, اب وہی وہ 200 روپے میں بنوا کے اور اب وہ 6000 میں بیچ لیتے ہیں. ان کو بڑا فائدہ ہو گیا اس کا. اینی وے یہ وہ جانتے ہیں, میں ان کے بزنس کو اس طرح سے نہیں جانتا. میں تو اپنے ایز اے کسٹمر کامنٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر. سو امپروومنٹ از دی تھرڈ فیکٹر. ہمارے آپ کے دیکھتے دیکھتے لوگوں نے امپروو کر لیا. اب آپ کو بری فارمیسی کم نظر آتی ہے مین شہر میں. ہاں سبربن ایریاز میں اب بھی کوئی نظر آ جاتی ہے, رورل ایریاز میں آ جاتی ہے, لیکن جو میجر اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ آپ کو صاف ستھری, چمکیلی, پراپرلی فرنشڈ, پراپرلی ٹیمپریچر کنٹرولڈ وہاں پہ آپ کو فارمیسیز نظر آتی ہیں. سٹاف بھی کچھ نہ کچھ اوور آل پہن کے کھڑا ہوگا, کسی ترتیب سے کھڑے ہوں گے, سب نے کمپیوٹر لگا لیے ہیں, سافٹ ویئر کے ذریعے آپ کا بل بنے گا, جو کچھ بھی ہوگا ایک پراپر ترتیب ہے ہر کام کی. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. ریسٹورنٹس اسی طرح سے, جو نئے آئے ہیں, جو پرانے بھی تھے, انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا ہے. اور ہر بزنس نے امپروو کیا ہے اپنے آپ کو, اور بڑے بڑے لیولز پہ امپروو کیا ہے. تو جو بزنس امپروو نہیں کر رہا, میں برانڈز کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو برانڈز گریجولی لاہور میں اور کراچی میں یا جہاں بھی ہمارے ملک میں جو کنٹری وائڈ برانڈز ہیں اور جو سٹی وائڈ برانڈز ہیں, جو بالکل میرے دیکھتے دیکھتے ڈکلائن کی اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جائیں شاید اور تھوڑے دنوں میں بند ہی ہو جائیں گے شاید. امپروومنٹ از دی تھرڈ فیکٹر, کہ امپروومنٹ ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ ایکسپینشن کرنے کی کوشش ہے یا نہیں, نمبر 1. پھر ہم نے کہا انوویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں, کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں. پھر ہم نے کہا امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں اپنے آپ کو. اور فائنلی چوتھا کمپوننٹ یہ ہے کہ کسٹمر سروس امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ طے ہے کہ کسٹمر ڈیمانڈنگ ہو گیا ہے پہلے کی نسبت, چونکہ بزنسز نے ہی اسے یہ سبق پڑھایا ہے کہ ایز اے کسٹمر آپ کے رائٹس ہیں, اور ایز اے کسٹمر آپ کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کسٹمر سروس. تو اب لوگ کسٹمر سروس ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ہر چیز میں ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مطلب میں آپ کو اس کی کئی ایگزامپلس دے سکتا ہوں, لیکن اگر آپ ایک بڑی چین دیکھ لیجئے تو آن لائن ڈیلیوریز پہلے نہیں تھیں. اب کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ جی مجھے گھر پہ پہنچائیے, میں نہیں آؤں گا لینے کے لیے. تو اگر آپ کے پاس یہ سسٹم ہی نہیں ہے
آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو گھر پہ ڈیلیور نہیں کرتے، آپ کی مرضی ہے آنا ہو تو آ کے لے جائیں، ورنہ پھر معذرت، تو پھر آپ کا بزنس تو لمٹ ہو جائے گا نا، پھر انہی لوگوں تک جو آ جائیں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ورچولی ہر کسی نے اگر آپ دیکھیے تو ہوم ڈیلیوری شروع کر دی ہے، آپ کو ہر چیز گھر بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے، کوئی چیز آپ چاہیں آرڈر کر دیں۔ یہ کرونا کے دنوں میں خاص طور پہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، لیکن بہرحال یہ کسٹمر سروس کی ایک ایگزامپل ہے۔ کسٹمر سروس کی دوسری ایگزامپل یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ٹریٹ یور کسٹمر۔ اگر آپ کو کوئی چیز آپ نے خریدی ہے اور آپ اس کو واپس کرنے گئے ہیں تو آپ کا کیا رویہ ہے آگے سے دکان والے کا؟ اگر تو وہ رویہ بڑا اچھا ہے اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور آپ کو اس نے یا ریفنڈ کر دیا یا ریپلیس کر دیا اس چیز کو، تو آپ بڑے خوش ہوں گے، دوبارہ بھی جائیں گے وہاں پہ۔ اگر اس نے کہیں یوں کہیں وہ قصہ، کہیں وہ بہانہ، نہیں جی یوں نہیں ہو سکتا، آپ نے کچھ کر دیا ہوگا جی، آپ نے خرابی کر دی ہوگی جی، ہم تو ذمہ داری نہیں لیتے، تو پھر وہ اپنے بزنس کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہے، پھر آپ دوبارہ نہیں جائیں گے وہاں پہ۔ جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں کبھی پلٹ کے نہیں گیا ان کے پاس، اس لیے کہ مجھے ان کا رویہ پسند نہیں آیا، تو میں کیوں ان کے ساتھ جا کے بزنس ڈیل کروں، یا میں کیوں ان سے کچھ جا کے خریدوں ایز اے کسٹمر۔ تو کہ کسٹمر بہرحال اب ڈفرینشیٹ بھی کرتا ہے اور ڈسرن بھی کرتا ہے اور ڈیمانڈ بھی کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اچھی سروس ملے اور اچھی پروڈکٹ ملے، دونوں چیزیں وہ چاہتا ہے۔ اور یہ پاکستان ابھی پیچھے ہے لائن میں، لیکن جیسے جیسے لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، اویئر ہو رہے ہیں، ویسے ویسے یہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور مزید بڑھے گی۔ تو یہ چوتھی چیز جو ہے کسٹمر سروس، جو لوگ اس میں ابھی بھی یقین نہیں رکھتے اور ان کا یہ خیال ہے کہ کسٹمر کی بڑی مجبوری ہے کہ وہ ہمارے ہی پاس آئے گا اور ہمارے ہی پاس آ کے مچھلی کھائے گا بیٹھ کے، تو لہٰذا وہ بھی پھر اب بند ہو جائیں گے پھر اور کچھ عرصے کے بعد۔ مچھلیاں بہت بک رہی ہیں پاکستان میں، بہت جگہوں پہ بن جاتی ہیں، مسالوں کا ذائقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، مچھلی بیچاری کا تو کوئی خاص رول نہیں رہ گیا اس میں، تو کھا لیں گے جہاں سے بھی کھا سکیں گے، گھر منگوا کے بھی کھا لیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسٹمر سروس ایک بڑا فیکٹر ہے اس وقت بزنس کی سکسیس میں۔ 4 باتیں میں نے آپ سے کہیں ہیں، سم اپ میں کر دوں کہ اگر کوئی بزنس ایکسپینڈ نہیں کر رہا، وہیں کھڑا ہے جہاں پہ تھا، اگر کوئی بزنس انوویٹ نہیں کر رہا کہ یا تو وہ پروڈکٹ میں انوویشن کرے، نئی لے کے آئے کچھ، یا کم از کم اپنے پروسیسز میں ہی انوویشن کر لے، اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہا مختلف شکلوں میں، اور کسٹمر سروس پہ کام نہیں کر رہا، تو یہ 4 میجر علامات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ بزنس ترقی کی طرف جا رہا ہے یا فیلئر کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں پازیٹیو ہیں یا چاروں میں سے کم از کم 3 پازیٹیو ہیں تو یقیناً وہ بزنس گروتھ پہ ہے، اس کی وہ بہتر ٹریجیکٹری پہ ہے، اس کو آگے چل کے زیادہ بہتر بزنس ملے گا۔ اور اگر نہیں ہے تو یہ بزنس ڈکلائن پہ ہے، یہ فیلئر پہ ہے، اور اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اگلے 5 سال ویسے سسکتا رہے، لڑکتا رہے اور بند نہ ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے ہی بند ہو جائے، لیکن وہ جو لڑکنا اور اس کا جس حال میں زندہ رہنا ہے نیم زندگی کی حالت میں، وہ کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے، چونکہ وہ سب کے لیے نقصان دہ ہے، وہ انٹرپرینور کے لیے بھی نقصان دہ ہے، وہ اس کے سٹاف کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت ساری فیملیز ہیں، بہت سارے وینڈرز ہیں، بہت سارے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، ان سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک سب لوگوں کو، جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کو اچھا بزنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پورے انوائرمنٹ کو زیادہ فیوریبل بنائیں اور ہر چیز کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ آمین۔